سوچیے ایک جدید ترین بوئنگ 777 دنیا کے محفوظ ترین مسافر طیاروں میں شمار ہونے والا ایک جہاز جو معمول کے مطابق اڑان بھرتا ہے۔ 239 افراد اس میں سوار ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، لیکن صرف 40 منٹ بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کاکپٹ سے آخری پیغام آتا ہے، گڈ نائٹ ملیشین 370۔ نہ کوئی میڈے کال، نہ کوئی ہائی جیکنگ کا اعلان، نہ کوئی دھماکہ، بس ایک لمحے میں یہ طیارہ ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے۔ درجنوں ممالک، سینکڑوں بحری جہاز، طیارے، سیٹلائٹس اور ہزاروں ماہرین اس ایک جہاز کو تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی فضائی تلاش بن جاتی ہے، لیکن مہینوں کی تلاش کے باوجود نہ بلیک باکس ملتا ہے، نہ جہاز، اور نہ ہی آج تک اس سوال کا یقینی جواب کہ آخر MH370 کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 8 مارچ 2014 کی رات سے۔ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے MH370 مقامی وقت کے مطابق 12:08 پر ملیشین ایئر لائنز کی یہ فلائٹ چین کے دارالحکومت بیجنگ کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام طیارہ نہیں تھا، یہ ایک بوئنگ 777-200ER تھا، ایسا طیارہ جسے دنیا کے محفوظ ترین اور طویل فاصلے طے کرنے والے مسافر بردار جہازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاز میں کل 239 افراد سوار تھے، جن میں 227 مسافر اور 12 کرو ممبر شامل تھے۔ کاکپٹ میں موجود تھے 53 سالہ کپتان ظاہری احمد شاہ، ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ جن کے پاس تقریباً 18,000 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا۔ ان کے ساتھ تھے فرسٹ آفیسر فریق عبدالحمید جو تربیت کے مکمل کرنے کے آخری مرحلے میں تھے۔ ابتدا میں سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ جہاز نے رن وے سے ٹیک آف کیا، مقررہ راستے پر چڑھنا شروع کیا اور تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ مسافر آرام سے اپنی سیٹس پر بیٹھے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی منٹ بعد وہ ایک ایسی پرواز کا حصہ بن جائیں گے جس کا انجام آج بھی دنیا نہیں جانتی۔ تقریباً 38 منٹ بعد جب MH370 ملیشیا کی فضائی حدود چھوڑ کر ویتنام کے کنٹرول میں داخل ہونے والا تھا، ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول نے معمول کے مطابق ہدایت دی کہ اب اگلے کنٹرول سینٹر سے رابطہ کیا جائے۔ کپتان نے مختصر سا جواب دیا، گڈ نائٹ ملیشین 370۔ یہ الفاظ تاریخ کی سب سے مشہور اور سب سے پر اسرار ریڈیو کال بن گئی، کیونکہ یہی MH370 کی آخری تصدیق شدہ آواز تھی۔ اس کے صرف چند لمحوں بعد جہاز کا ٹرانسپونڈر اچانک بند ہو گیا اور اسی لمحے MH370 عام فضائی نگرانی کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن اصل مسٹری تو ابھی شروع ہونے والی تھی، کیونکہ بعد میں سامنے آنے والے فوجی ریڈار کے ریکارڈ نے ایک ایسا راز ظاہر کیا جس نے پوری تحقیقات کا رخ بدل دیا۔ ایئرپورٹ کنٹرول کے ساتھ آخری رابطے کے چند ہی سیکنڈ بعد MH370 کا ٹرانسپونڈر اچانک بند ہو گیا۔ ٹرانسپونڈر وہ نظام ہوتا ہے جو زمین پر موجود ریڈار کو طیارے کی لوکیشن، رفتار اور بلندی کی معلومات بھیجتا ہے۔ کہ بند ہوتے ہی MH370 ایئر ٹریفک کنٹرول کی اسکرین پر سے غائب ہو گیا۔ پہلی نظر میں ایسا لگا جیسے جہاز اچانک لاپتہ ہو گیا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ چند گھنٹوں بعد ملیشیا کی فوج کی ملٹری ریڈار کا ریکارڈ سامنے آیا۔ اس ریکارڈ نے بتایا کہ طیارہ غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اچانک اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ MH370 نے پہلے بائیں جانب تیر موڑ لیا، پھر ملیشیا کے اوپر سے واپس گزرا اور آبنائے ملاقہ کی طرف پرواز جاری رکھی۔ یہ وہ راستہ تھا جو اس کے فلائٹ پلان میں کہیں بھی شامل نہیں تھا۔ تحقیق کاروں کے لیے یہ پہلا بڑا سوال تھا، اگر یہ صرف ایک تکنیکی خرابی تھی تو جہاز نے اتنا درست موڑ کیسے لیا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر راستہ بدلا تو کیوں؟ لیکن مسٹری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اب طیارہ کہیں نہ کہیں ریڈار پر دوبارہ نظر آ جائے گا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ گھنٹے گزرتے گئے، MH370 دوبارہ کسی بھی سول یا فوجی ریڈار پر ظاہر نہیں ہوا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا طیارہ زمین سے نہیں بلکہ دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ لیکن ایک خاموش سیٹلائٹ اب بھی اس طیارے سے رابطے میں تھی، اور یہی سیٹلائٹ آگے چل کر پوری تحقیقات کی بنیاد بننے والی تھی۔ جب MH370 تمام ریڈار سے غائب ہو گیا تو پوری دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ اب اس طیارے
طیارے کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ایک چیز ابھی بھی زندہ تھی، جہاز کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم۔ اگرچہ طیارے کا ٹرانسپونڈر بند ہو چکا تھا، مگر اس کا سیٹلائٹ ٹرمینل مکمل طور پر خاموش نہیں ہوا تھا۔ ہر گھنٹے بعد یہ خود کار طور پر ایک مختصر سا سگنل بھیجتا تھا، جسے سیٹلائٹ ہینڈ شیک کہا جاتا ہے۔ یہ سگنل اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ جہاز کی صحیح لوکیشن بتا سکے، لیکن یہ ضرور بتاتا تھا کہ طیارہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں پرواز کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب برطانوی سیٹلائٹ کمپنی انمارسات کی ٹیم تحقیقات میں شامل ہوئی۔ انہوں نے ان 7 سیٹلائٹ ہینڈ شیکس کا باریک بینی سے تجزیہ کیا۔ ہر سگنل کے سفر میں لگنے والا وقت اور اس کی فریکوینسی میں آنے والی معمولی تبدیلیوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پہلی بار اندازہ لگایا کہ MH370 کہاں جا سکتا ہے۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ تحقیقات کے مطابق طیارہ ویتنام کی طرف نہیں گیا، بلکہ مسلسل جنوب کی طرف مڑ گیا، ہزاروں کلومیٹر تک بحر ہند کے سنسان آسمانوں میں، جہاں نہ کوئی مصروف فضائی راستہ تھا اور نہ ہی کسی بڑے ہوائی اڈے پر اترنے کی کوئی امید۔ یہ دنیا کے سب سے ویران سمندری علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں اگر کوئی طیارہ گر جائے تو اسے تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی ایک تجزیے نے پوری سرچ آپریشن کا رخ بدل دیا۔ اب تمام بحری جہاز، طیارے اور سرچ ٹیمیں جنوبی بحر ہند کی طرف روانہ ہو چکی تھیں، لیکن مہینوں کی تلاش کے باوجود نہ بلیک باکس ملا اور نہ ہی پورا طیارہ۔ صرف چند سال بعد افریقہ کے مشرقی ساحل اور بحر ہند کے مختلف جزیروں پر جہاز کے چند ٹکڑے ملے، جن میں سب سے اہم فلیپرون، جس کی تصدیق بعد میں بوئنگ اور فرانسیسی تحقیقاتی اداروں نے کی کہ یہ واقعی MH370 کا حصہ تھا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی تحقیق پر مبنی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ڈاکیومنٹری، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔